السلام علیکم ناظرین، سید عابد کاظمی CNI آفس برمنگھم سے بات کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں صاحبزادہ پیر خالد سلطان صاحب، جو پاکستان سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے یہ کافی معلومات رکھتے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل سے ان کا تعلق ہے، بلوچستان کے ایریے سے ان کا تعلق ہے، اور یہ ہمیں پاکستان کے حوالے سے جو دہشت گردی کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس حوالے سے ہمیں بتائیں گے۔ پہلے یہ ہم ان سے پوچھتے ہیں، جناب پیر صاحب آپ یہاں تشریف لائے ہیں، آپ کو سب سے پہلے ہم ویلکم کہتے ہیں، اور آپ ہمیں یہ بتائیں، اپنا تعارف ہمارے ناظرین کو کروائیں، اور اس کے بعد ہمیں پاکستان کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام پیر خالد سلطان القادری ہے۔ میں خاندان حضرت سخی سلطان العارفین سلطان باہو سے تعلق رکھتا ہوں۔ بلوچستان میں پیر بولان و مہران حضرت فیض سلطان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار کے سجادہ نشین کی حیثیت سے خدمت کر رہا ہوں، اور حکومت پاکستان نے اسلامی نظریاتی کونسل کا مجھے ممبر منتخب کیا ہے، اور اس وقت میں پاکستان سے برمنگھم اور UK کے دورے پر آیا ہوا ہوں، اور میں CNI کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے آفس میں ملاقات کا موقع فراہم کیا، اور اپنے ساتھ اور عوام کے ساتھ گفتگو کا موقع فراہم کیا۔ اور جہاں تک آپ کا تعلق پاکستان کے متعلق ہے، پاکستان امن کی دھرتی ہے، پاکستان صوفیہ کی دھرتی ہے۔ اولیاء اعظام کی تعلیمات سے پاکستان میں امن و محبت اور آشتی کا پیغام عام ہوا، لیکن گزشتہ چند سالوں سے پاکستان دہشت گردی کے گرداب میں پھنسا ہوا ہے، اور ہر طرف سے قتل و غارت کا بازار گرم ہے۔ کہیں سے تو لسانی تعصبات کی بو آتی ہے، اور کہیں مذہبی تعصبات کی بو آتی ہے، اور اس سے لوگ گاجر مولیوں کی طرح کٹے جا رہے ہیں، اور امن کے لیے ہم تمام پاکستانی بہت پریشان ہیں۔ اور وہاں پر کوئی بھی گھر سے نکلتا ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ میں نے واپس زندہ آنا ہے یا نہیں آنا، اور پھر مارنے والے کو پتہ نہیں کہ میں کس جرم میں اس کو مار رہا ہوں، اور نہ ہی مرنے والے کو پتہ ہے کہ میں کس جرم کی سزا پا رہا ہوں۔ اس صورتحال میں پاکستان کی جو گمبھیر حالت ہے، اس میں سب سے زیادہ عوام کو امن اور محبت کی ضرورت ہے، اور ہم امن کے متلاشی ہیں، کیونکہ میرے سوچ کے مطابق امن صرف اور صرف صوفیہ کی تعلیمات سے ہی برپا ہو سکتا ہے، کیونکہ اولیاء اعظام صوفیہ کرام نے ہمیشہ کسر نفسی کا سبق دیا ہے، اور انہوں نے یہی فرمایا کہ میں کچھ نہیں تو سب کچھ ہے۔ اور جھگڑا اسی بات پہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں سپریئر ہوں، میں علم میں زیادہ ہوں، عمل میں زیادہ ہوں، تقوی میں زیادہ ہوں، پاور میں زیادہ ہوں، سیاست میں زیادہ ہوں، اور دوسرے کو کم تر سمجھے تو دوسرے کو غصہ بھی آتا ہے اور لڑائی بھی ہوتی ہے۔ اور ایک بندہ سب کچھ ہونے کے باوجود کہے کہ میں کچھ نہیں ہوں تو سب کچھ ہے، تو جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ صحیح۔ یہ جو کوئٹہ میں پچھلے دنوں میں کافی دہشت گردی ہوئی ہے، بندوں کو مارا گیا ہے، اور انہوں نے دھرنا دیا، پھر گورنمنٹ ختم ہوئی، پھر آئی، اور یہ سارا، یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بیرونی طاقت کا ہاتھ ہے یا کوئی اندرونی اختلافات ہیں؟ یہ کس کی کیا وجہ ہے؟ اصل تو ظاہر ہے ہمارے ملک میں بیرونی اثرات بہت زیادہ ہیں، اور باہر کی جنگ ہمارے ملک میں لڑی جا رہی ہے۔ بلوچستان میں چونکہ میں رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ہمارے مسلک اہل سنت سے 165 افراد شہید ہوئے، اور مسلک فقہ جعفریہ سے 1200 کے لگ بھگ افراد شہید ہوئے، اور ان کو اپنا دہشت گردی کی بھینٹ چڑھایا گیا، اور صرف وجہ یہی تھی کہ ان کو آپس میں لڑایا جائے، اور آپس میں لڑیں، اور قوم پرستی، مذہب پرستی پہ یہ لوگ اکسائے جائیں۔ لیکن چونکہ وہاں کے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کی آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے جنازوں میں، دعاؤں میں شریک ہوتے ہیں، فاتحہ پہ شریک ہوتے ہیں، تو اس بیس پہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا آپس میں کوئی ایسا اختلاف ہے نہیں۔ کون ہے جو ہمیں لڑا رہے اس کا پتہ نہیں چل رہا۔ جہاں تک میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں باہر سے جو بھی بندہ ایک دفعہ انٹر ہو جائے، پھر اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔
کہ کب سے آئے ہو، کتنا عرصہ رہو گے، کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، یہ پوچھ گچھ نہیں ہے۔ جب تک ہم لوگ اپنی سرحدوں کی حفاظت نہیں کریں گے، جب تک ہماری انٹیریئر منسٹری ہمارے اندر آنے والے لوگوں کو واچ نہیں کریں گے، اس وقت تک امن نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرے نمبر پہ باہر کا جو بندہ آتا ہے اس کا شناختی کارڈ ہفتے میں بن جاتا ہے، اور جو ملک کا رہنے والا باسی ہے اس کے شناختی کارڈ میں 2-3 ماہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ صاف ظاہر ہے کہ پیسے کی ریل پیل چل رہی ہے، اور ہمارے اندر کے معاملات جب تک درست نہیں ہوں گے ہمارے ملک میں امن ہونا مشکل ہے۔ اچھا، یہ ماشاءاللہ آپ نے بڑا، یہ تو طے ہوا کہ وہاں فرقہ واریت کا کوئی پہلو نہیں ہے، اور اس میں بیرونی ہاتھ ہے، ملوث ہے، اس کی تصدیق ہے، اور اس کو ہماری فوج اور یہ ہماری حکومت کیوں نہیں روک پا رہی؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ یہی تو ہم خود پریشان ہیں کہ جب سب کو بھی پتہ ہے، ہم جیسے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری اندر کی دشمنی نہیں ہے اور باہر سے کوئی ہے جو ہمیں مار رہا ہے، جو آ رہا ہے، تو ہماری جو فورسز ہیں وہ ان کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہی؟ اس کا جہاں تک میں نے اندازہ لگایا وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں۔ فوج کہتی ہے میرا کام ہے سرحدوں پہ بیٹھنا، اور ایف سی کہتی ہے میرا کام صرف تلاشی لینا، اور پولیس کا کام ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے کہ کہاں سے فالٹ ہے، اور پولیس کہتی ہے میں اپنے تھانوں سے فارغ نہیں ہوں، میرے تھانوں پہ اٹیکس ہونے۔ حالت یہ ہے کہ ایک سپاہی اگر آپ کا ٹریفک پولیس کھڑا ہے تو اس کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ایک دوسرا پولیس کا سپاہی کھڑا ہے، اور پھر پولیس کو بچانے کے لیے ایک ایف سی کا سپاہی کھڑا ہے۔ جب تک ہم خود ہی محفوظ نہیں ہیں، ہم عوام کی کیا حفاظت کریں گے؟ عوام کو تو تحفظ کی ضرورت ہے، اور ہم لوگ اپنے تحفظ کی تلاش میں ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ آپ شارٹ لفظوں میں ہمیں بتائیں، اس کا حل کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کیا تجویز دے رہے ہیں؟ میری تجویز یہ ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ باہر سے جتنے آنے والے لوگ ہیں ان کو فوری طور پر روکا جائے اور ان کو سمجھا جائے۔ جن کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ پاکستانی بنے ہوئے ہیں باہر کے لوگوں کو، ان کو واچ کیا جائے، اور دوسرے نمبر پہ ہماری پولیس کو فوری طور پر ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے۔ اگر وہ نہیں کرتی تو وہاں پر آرمی آ کر مکمل کلیئرنس کرے، اور پھر پولیس کی ٹرانسفرز کر کے ایسے آفیسرز وہاں لائے جائیں جو کہ ایماندار ہوں اور اپنے ملک سے محبت کرنے والے ہوں۔ تھینک یو، بہت شکریہ جناب، تھینک یو۔